الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسلامک انفارمیشن آفیشیل۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم ایک مصر میں بادشاہ منتخب کرنے کا طریقہ، اس پر ایک بڑے دلچسپ اور سبق آموز واقعہ سنیں گے۔ مولانا جلال الدین رومی سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ مصر کے اندر بادشاہ منتخب کرنے کا ایک رواج تھا۔ جیسے ہمارے ہاں الیکشن ہوتے ہیں، کہیں پر جمہوری نظام ہوتا ہے، کہیں پر بادشاہت کا نظام ہوتا ہے، کہیں پر وزارت کا انتظام ہوتا ہے۔ تو مصر میں بادشاہ منتخب کرنے کا ایک طریقہ یہ تھا کہ وہ ہر سال کے پہلے دن ایک سمندر کے کنارے پر جاتے، ساحل پر جاتے، وہاں انہیں صبح صبح جو پہلا بندہ ملتا اس کو اٹھا کے اپنے وہ ملک کا بادشاہ بنا دیتے، اور اسے ساتھ ہی یہ بتا دیتے کہ 1 سال کے لیے تم ہمارے بادشاہ ہو، اور سال گزرنے پر وہ اسی بادشاہوں کو زنجیروں میں جکڑ کر ایک جنگل میں ڈال کے آ جاتے تھے، جہاں پر درندے اور انسانی گوشت کھانے والے جانور ہوتے جو اس بادشاہ کو کھا جاتے، اسے مار دیتے۔ اب یہ طریقہ کار یوں ہی چلتا، وہ بادشاہ پکڑ کے آتے، 1 سال تک اسے اپنا بادشاہ بناتے، سال کے بعد اس کو جا کے جنگل میں پھینک کے آ جاتے۔ ایک مرتبہ جب وہ نئے سال کے پہلے دن صبح صبح ساحل سمندر پر پہنچے، انہوں نے وہاں پر ایک شخص کو دیکھا، اس شخص کو پکڑا اور کہا کہ آپ ہمارے بادشاہ ہیں۔ وہ کہنے لگا، بھائی یہ کیا بات ہوئی، میں تو بادشاہ نہیں ہوں، میں تو ایک تاجر ہوں، سوداگر ہوں، ایک دکاندار ہوں، تجارت کی غرض سے یہاں پر آیا تھا، میں نے آپ کا بادشاہ نہیں بننا۔ تو وہ مصر کے لوگ کہنے لگے کہ ہمارا یہ طریقہ ہے، ہمارا یہ قانون ہے کہ ہم ہر سال کی نئے دن کی صبح کو یہاں آتے ہیں، سب سے پہلا بندہ جو ہمیں ملتا ہے اس کو ہم اپنا بادشاہ بناتے ہیں۔ تو تم مانو یا نہ مانو، راضی ہو یا تمہاری رضامندی شامل نہ ہو، ہر صورت میں ہم تمہیں اٹھا کے لے جائیں گے اور اپنی سلطنت کا بادشاہ بنائیں گے۔ وہ تاجر جب اس نے دیکھا بھئی یہ کیا بات، یہ تو میں پھنس گیا ہوں، اب کوئی راہ فرار نہیں ہے، میں یہاں سے بچ نہیں سکتا۔ تو وہ تاجر کہنے لگا، چلے ٹھیک ہے، اگر میں تمہارا بادشاہ بن جاتا ہوں تو کیا پورا سال میرے احکام کو، میرے حکم کو، جو بھی بات میں کہوں گا اسے مانو گے؟ تو مصر کے لوگ کہنے لگے، ہاں مانیں گے، لیکن ایک بات یاد رکھو، ہمارے جو قوانین ہیں، جو ہمارے رولز ہیں، اس میں کوئی ترمیم نہیں کر سکو گے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکو گے، جیسے ہمارے قوانین ہیں ویسے ہی رہیں گے۔ ہاں پورا سال ہم تمہاری باتیں مانیں گے، جو تم کہو گے، جو تم سلطنت کے حوالے سے، اپنی بادشاہت اور حکومت کے حوالے سے ہمیں حکم دو گے، اس پر عمل کریں گے۔ تو وہ تاجر کہتے ہیں ٹھیک ہے جی، لے چلو۔ اب وہ مصر کے لوگ اس تاجر کو لے کر اپنی سلطنت پر پہنچے، اور جو بادشاہ کا ایک تخت تھا اس پر اس تاجر کو بٹھا دیا اور کہا کہ علی جا، آج سے آپ ہمارے بادشاہ ہیں، ہم سارے آپ کی سلطنت ہیں، جیسا چاہیں حکم دیں۔ وہ تاجر، اب مولانا جلال الدین لکھتے ہیں کہ کیا بنتا، وہ تخت کی مستی میں مست ہو جاتا، بادشاہت کے وہ فراوانیوں میں ایسا گم ہو جاتا، اس کو جو بادشاہت میں سہولتیں ملتی ان میں ایسا گم ہو جاتا، اسے اپنے 1 سال بعد آنے والے انجام کی فکر ہی نہ رہتی۔ وہ اپنی مستیوں میں مست 1 سال گزار دیتا، اور سال کے بعد اس کو جب جنگل میں ڈالا جاتا، پھر وہ روتا اور چیختا تھا، ہائے میں نے کیا کیا۔ لیکن یہ جو بندہ آیا تھا نا، تاجر، جس کو اہل مصر نے اپنا بادشاہ بنا دیا، یہ بڑا سمجھدار تھا۔ اس نے پہلے ہی دن کہا کہ اس پوری سلطنت میں بلدیہ کے جتنے ملازمین ہیں، یہ محکمہ جنگلیات کے جتنے ملازمین ہیں، سب کو بلایا جائے، اور میری اس پوری سلطنت میں جتنی بھی فورسز ہیں، آرمی ہے، جتنی فوج ہے، سب کو بلایا جائے۔ بلدیہ کے ملازم بھی آ گئے، آرمی بھی آ گئی۔ کہا کہ بلدیہ کے ملازمین، تمہارا یہ کام ہے، وہ جو فلاں جنگل ہے، اب یہ تاجر بادشاہ اس جنگل کے بارے میں کہہ رہا ہے جس میں بادشاہ کو جا کے پھینکا جاتا تھا، کہ اس جنگل میں جتنے بھی کانٹے دار درخت ہیں، جھاڑیاں ہیں، جنگل ہے، اس سب کو تم لوگوں نے کاٹ کے ختم کرنا ہے۔ اور اپنی آرمی کو حکم دیا، اس جنگل میں جتنے بھی درندے ہیں، خون خوار،
لوگوں کو پاٹ چیر کرنے والے، کھا جانے والے جانور ہیں، ان سب کو مار دینا ہے۔ اب آرمی بھی پہنچی، بلدیہ والے بھی پہنچے، ایسا ایسا کام شروع ہوا۔ کچھ ہی دنوں میں جب پوری سلطنت کی آرمی لگا دی، پوری سلطنت کے بلدیہ والے لگا دیے، تو کچھ ہی دنوں میں وہ جنگل جو ہے اس سے کانٹے دار درخت سارے ختم کر دیے گئے، اس جنگل کو ختم کر دیا گیا، وہاں کے جانور مار دیے گئے۔ اب اس نے اپنی سلطنت کے دوسرے وزراء کو بلایا اور حکم دیا یہاں پر محلات تعمیر کیے جائیں، یہاں پر بڑے بڑے میرے لیے بنگلے بنائے جائیں۔ وہاں پر بنگلے بن گئے۔ پھر آپ اس بادشاہ نے حکم دیا یہاں پر کنویں کھودے جائیں، نہروں کا انتظام کیا جائے۔ پھر مالیوں کو بلایا، حکم دیا کہ یہاں پر اچھے اور خوبصورت قسم کے باغات لگائے جائیں، پھلوں والے باغ لگائے جائیں، ایک اچھا سا باغ بنایا جائے۔ وہ جگہ جو پہلے جنگل تھی اب خوبصورت جگہ بن چکی تھی۔ سال پورا ہوا، مصر والے زنجیریں لے کر پہنچے اور کہا کہ بادشاہ ہم نے تمہیں کہا تھا سال پورا ہونے پر ہم تجھے باندھ کے پھینک کے آئیں گے، سال پورا ہو گئے، اب تمہیں باندھتے ہیں۔ وہ بادشاہ کہنے لگا باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، تم آگے آگے چلو، میں تمہارے پیچھے پیچھے چلتا ہوں، میں خود چل کے جاؤں گا۔ جلال الدین رومی لکھتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس بادشاہ کو جو 1 مہینہ پیریڈ ملا تھا، 1 مہینے کا جو اسے وقت ملا تھا، اس وقت کو اپنی مستیوں میں ضائع کرنے کی بجائے اس بادشاہ نے اس وقت کو قیمتی بنایا، اپنے آگے کی فکر کی۔ جب آگے کی فکر کی تو آج 1 سال کے بعد اس بادشاہ کو رونا نہیں پڑا کہ مجھے درندے کھا جائیں گے، مجھے جانور کھا جائیں گے، مار دیں گے، بلکہ وہ ہنستا ہنستا خوشی سے گیا کہ میں نے 1 سال میں اپنے لیے محنت کر کے جو محلات بنوائے ہیں ان میں اب ساری زندگی رہوں گا۔ اسی طرح بندہ مومن دنیا میں اگر وہ اپنے وقت کو ضائع کرتا رہا، اپنی اس دنیا کی مستیوں میں مست رہا، اپنی اگلی آخرت کی قبر و حشر کی تیاری نہ کی، تو جب اس کو لے جایا جائے گا وہ روئے گا، پھر وہ چلائے گا۔ لیکن اگر مومن یہاں سے اپنے اعمال کے اچھے اور نیک کاموں کے قافلے بھیجے گا، لشکر بھیجے گا، اپنے لیے قبر و حشر میں محلات تیار کروائے گا، تو جب اس کا وصال ہوگا یہ دنیا سے جائے گا اور وہاں پر اس کی اچھے سے استقبال کیا جائے گا، اسے نعمت